اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 9، سورت کا نام سورت الانفال، آیت نمبر 15 اور 16۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ اے ایمان والو، جب کافروں سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے، جبکہ وہ چڑھائی کر کے آ رہے ہوں، تو ان کو پیٹھ مت دکھاؤ، اور اگر کوئی شخص کسی جنگی چال کی وجہ سے ایسا کر رہا ہو یا اپنی کسی جماعت سے جا ملنا چاہتا ہو، اس کی بات تو اور ہے، مگر اس کے سوا جو شخص ایسے دن اپنی پیٹھ پھیرے گا تو وہ اللہ کی طرف سے غضب لے کر لوٹے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تسلیاں دیں اور کچھ تنبیہات فرمائیں، اور آج کی اس آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں سے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا حکم بیان فرمایا۔ یاد رکھیے، کافروں سے جب تمہارا مقابلہ ہو جائے تو پیٹھ پھیر کر بھاگنا جرم ہے، لہذا ڈٹ کر مقابلہ کرنا، ثابت قدم رہنا، یہی ثابت قدمی، اور اسی پر نبی کریم علیہ السلام نے دعائیں دی۔ صرف 2 صورتیں ایسی ہیں جن میں انسان واپس پلٹ سکتا ہے، صرف 2 صورتیں۔ سب سے بڑی صورت تو یہ ہے، کافروں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے گیا تھا، دیکھا کہ کافروں کی جماعت بہت زیادہ ہے اور ہم کچھ چند گنے چنے افراد ہوں، تو لہٰذا اس صورت میں نکلنا وہاں سے جائز ہے۔ لیکن یہ جو غزوہ بدر کا معاملہ ہے، یہ ہمارے لیے ایک مستقل سبق ہے۔ اگر فقہاء نے لکھا ہے، اگر تعداد 2 گنا زیادہ ہو یا اس سے کم ہو تو پھر پیٹھ پھیر کر بھاگنا نہیں چاہیے۔ کافر ڈبل تھے، مسلمان تھوڑے تھے، تو اس صورت میں بھاگنا نہیں چاہیے۔ اگر کافر بہت زیادہ تھے، یعنی 4 گنا زیادہ تھے، 5 گنا زیادہ تھے، تو اس صورت میں واپس پلٹ آنا چاہیے۔ سنن ترمذی میں روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم علیہ السلام نے ایک دستے میں بھیجا مقابلے کے لیے۔ جب ہم وہاں گئے، دیکھا تو کافر بہت زیادہ تھے، ہم پیچھے بھاگ آئے، تو ہم نے آ کر یہ کہا کہ ہم تو راہ فرار اختیار کرنے والوں میں ہیں، نبی کریم علیہ السلام کو بتلایا۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نہیں، تم راہ فرار اختیار کرنے والے نہیں ہو، تم آئے ہو اپنی جماعت کے ساتھ، چونکہ میں مدینہ میں موجود ہوں اور تم میرے پاس آئے ہو تو اس جماعت میں مل گئے ہو، تو یہ راہ فرار اختیار کرنا نہیں کہلاتا۔ راہ فرار اسے کہتے ہیں جو دشمن کے مقابلے میں لڑ رہے ہوں اور دشمن کو دیکھ کر واپس پلٹ آئے اور واپس جائے نہ۔ دوسری صورت یہ ہے
کہ اس حساب سے واپس پلٹے کہ میں دوبارہ تازہ دم ہو کر ان پر حملہ آور ہوں گا، یعنی جس کو کہتے ہیں پینترا بدلنا، یہ صورت اختیار کرنا بھی جائز ہے، اس طریقے سے واپس پلٹ آنا چاہیے۔ اور یہ میں واپس آ رہا ہوں، میں اپنی جماعت کے ساتھ ملوں، میں اپنی جماعت کے کچھ اور افراد کو ساتھ لے جاؤں اور ان پر حملہ آور ہو جاؤں، یہ بھی صورت ہے۔ اور یا اس طرح میں اپنے صورتحال بدل کے آؤں، یعنی کافر یہ محسوس کریں یہ پیٹ پھیر کر بھاگ گیا اور تو پلٹ کر واپس آ جائے، جس طرح غزوہ احد میں ہوا تھا معاملہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہی حکم بیان فرمایا کہ جب تمہارا کافروں کے ساتھ مقابلہ ہو تو ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے، اور ورنہ یہ پیٹ پھیرنے کا جو جرم ہے یہ بڑا سنگین جرم ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کبیرہ گناہوں کا تذکرہ فرمایا، جن میں ناحق قتل کرنا بھی ہے، جن میں سود کھانا بھی ہے، جس میں وہ جو ہے کسی نیک صالح عورت پر الزام تراشی بھی ہے، بہتان لگانا بھی ہے، اسی میں یہ جو ہے نا سیکنڈ لاسٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جہاد سے منہ پھیرنا، یعنی پیٹھ پھیر کر بھاگنا، یہ بھی بڑا جرم ہے، لہٰذا اس سے بھی احتراز کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ یہی کچھ بیان ہوا ہے انہی آیات میں، دیکھیے آیات کا ترجمہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو جب کافروں سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے جبکہ وہ چڑھائی کر کے آ رہے ہوں تو ان کو پیٹھ مت دکھاؤ۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور اگر کوئی شخص کسی جنگی چال کی وجہ سے ایسا کر رہا ہو یا اپنی کسی جماعت سے جا ملنا چاہتا ہو، اس کی بات تو اور ہے، مگر اس کے سوا جو شخص ایسے دن اپنی پیٹھ پھیرے گا تو وہ اللہ کی طرف سے غضب لے کر لوٹے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب دعا فرمائے اللہ کریم کی ذات مجھے اور آپ کو دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو فتح و نصرت سے کامیابی عطا فرمائے۔